اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں ہونے والے اندوہناک اور افسوسناک آتش زدگی واقعے میں 14 نومولود بچے جھلس گئے۔ گائنی وارڈ میں موجود مریضوں اور ان کے اہل خانہ نے اسپتال عملے کے بھاگ جانے اور ہنگامی راستوں کو تالے لگنے ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی واقعے پر نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری صحت کو معطل کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے، آسیہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسیہ، اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے اور کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ پیمز اسپتال میں، بتائیے۔ جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام جو نامولود بچے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہے، ان کے والدین کے حوالے کر دی گئی ہے، اور ان میں سے جو ایک بچی جس کو اس کی خالہ نے خود ریسکیو کیا تھا، اس کو جو ہے وہ پولی کلینک ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا گیا، کیونکہ لواحقین کے مطابق جو ہے، گھر والوں کے مطابق اس بچی کو سانس لینے میں جو ہے وہ پرابلم ہو رہا تھا آگ لگنے کی وجہ سے، اور یہاں پر فردر جو ہے وہ آگے پیمز میں ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں تھا، دیٹس وائی وہ اس کو جو ہے وہ پولی کلینک لے کر گئے، اور وہ بچی اس وقت جو ہے وہ پولی کلینک کے اندر زیر علاج ہے۔ مجموعی طور پر 14 نامولود بچے جو ہیں اس میں جھلس کر جہاں باک ہوئے، 5 خواتین جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئی تھی، جن میں سے 2 کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد گھر بھیج دیا گیا، جبکہ 3 ابھی بھی زیر علاج ہیں۔ اسی طرح 2 مرد حضرات جو ہیں وہ اس وقت زیر علاج ہیں۔ ایک خاتون ایسی تھی جس کے 2 جڑواں بچے تھے اور وہ بھی اس آگ میں جھلس گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کپل ایسا بھی تھا جن کے ہاں 4 سال کے بعد جو ہے وہ اولاد ہوئی تھی، لیکن ان کا بیٹا بھی جانبر نہ ہو سکا اور اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ اوورآل اگر صورتحال پر بات کی جائے تو وزیر اعظم کی جانب سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ کو جو ہے وہ اس وقت معطل کیا جا چکا ہے، اور ذرائع کے مطابق جو اس وارڈ کا ٹیکنیکل سٹاف تھا اسے بھی معطل کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب سی ڈی اے کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے وہ تحقیقاتی رپورٹ انیشلی وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ عملہ جو ہے وہ موقع پر موجود نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ جو سیکیورٹی کا عملہ تھا، ہاسپٹل کی سیکیورٹی کا جو عملہ تھا، ان کی جانب سے فائر بریگیڈ کی اور ریسکیو کی ٹیموں کو جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کے دوران رکاوٹیں ڈالی گئی۔ یہ بھی اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ ایمرجنسی ایگزٹ جو تھے ان کو باہر سے تالے لگا کر بند کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ جس وارڈ کے اندر بچوں کو رکھا گیا تھا وہاں پر نہ تو نرسز موجود تھی، نہ ہی ڈاکٹرز موجود تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دوسری وارڈ کے اندر بھی ایون جو ڈاکٹرز موجود تھے، جب وہاں آگ لگی تو وہاں سے ڈاکٹرز اور نرسنگ اور جو دیگر عملہ جو دیگر وارڈز کے اندر اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے اندر موجود تھا وہ بھی وہاں سے موقع پر سے جو ہے وہ بھاگ گیا۔ خود ریسکیو اہلکاروں نے بتایا کہ جو ہے وہ آ کر سیڑھیاں لگا کر، ونڈوز توڑ کر، دیگر راستوں سے جو ہے وہ اندر جا کر ریسکیو آپریشن کیا گیا، اور رپورٹ میں مزید یہ بھی ذرائع کے مطابق کہا گیا ہے کہ فائر سیفٹی سسٹم جو ہے وہ فعال نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ حادثہ اس بڑے پیمانے پر پیش آیا۔ انیشلی یہ کہا جا رہا تھا کہ اے سی کا کمپریسر جو ہے وہ پھٹنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، لیکن اب ایک نئی انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انکیوبیٹر میں جو ہے وہ آگ لگی، اور جب وہ انکیوبیٹر بلاسٹ ہوا تو ساتھ میں چونکہ تمام جو بچے اس وارڈ کے اندر موجود تھے ان کے انکیوبیٹرز جو ہیں وہ لنکڈ تھے آپس میں، یعنی کہ ان کی جو پائپ لائن تھی وہ لنکڈ تھی، جس کی وجہ سے جب ایک انکیوبیٹر پھٹا تو سارے انکیوبیٹرز میں جو ہے وہ آگ لگ گئی، اور اس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا۔ دروازہ جو ہے وہ اس وقت اس وارڈ کا بند تھا، اور عینی شاہدین کا اور لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ انہیں تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، مزید انکشافات ہو رہے ہیں۔ اب انکیوبیٹر کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ یہ سانحہ جب پیش آیا تھا تو بات کی جا رہی تھی کہ اے سی کا کمپریسر پھٹا ہے، اس کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ تو ابھی کچھ مزید انکشافات بھی ہونا باقی ہیں، اور رپورٹ جو وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی، وزیر اعظم نے جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے یہ کب تک اپنی رپورٹ پیش کر دے گی وزیر اعظم کو؟ ماجد صاحب، ایسا ہے کہ اب وزیر اعظم کو جو رپورٹ پیش کی جائے گی اس کے لیے تو ڈیڈ لائن جو ہے وہ 24 آورز کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس میں حتمی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹس ہیں وہ بھی ساتھ جو ہے وہ پی ایم کو پیش کی جا رہی ہیں۔ اب تک جو ہے وہ سی ڈی اے کی جانب سے ایک رپورٹ تیار کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ دروازے ایمرجنسی ایگزٹ جو تھے، یعنی کہ ایمرجنسی جس راستے سے نکلنا تھا وہ راستے دروازے باہر سے تالے لگا کر بند کیے گئے تھے۔ یہ بھی وہاں پر جو ہے کہا گیا کہ جو ہاسپٹل کی سیکیورٹی کا عملہ تھا ان کی جانب سے تعاون نہیں کیا گیا اور رکاوٹیں ڈالی گئی ریسکیو آپریشن کے دوران۔ لیکن ابھی بہت سارے انکشافات ہونا باقی ہیں کہ آیا حتمی وجہ جو ہے وہ اس کی کیا بنی، کیونکہ انیشلی اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ کہا جا رہا تھا کہ اے سی کا کمپریسر پھٹا، اور چونکہ آکسیجن سلنڈرز وہاں پر جو ہے اور آکسیجن سپلائی وہاں پر موجود تھی، جس کی وجہ سے جب کمپریسر پھٹا تو آکسیجن کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن اب جو ہے وہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے اور تفتیش سامنے آ رہی ہے کہ انکیوبیٹر
इंक्यूबेटर में एक इंक्यूबेटर में आग लगी और उस आग की वजह से जो है वो बाकी इंक्यूबेटर के में भी जो है वो आग लगी, चूंकि ये सारे लिंक्ड थे और इस वजह से जो है इनमें आग लगी। टेक्निकल स्टाफ को जो है वो ऑलरेडी मुअत्तल किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर एक तो अभी जो तहकीकात होना बाकी है, रिस्पॉन्स देखा जाएगा कि जब आग के हवाले से इंफॉर्मेशन इंतजामिया तक पहुंची, जो कि इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि 6:55 पर जो है वो कॉल मौसूल हुई, जबकि एनी शाहिदीन के मुताबिक 6 से 6:15 के दरमियान जो है वो ये आग लगी। फिर एनी शाहिदीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 8 बजे जो है वो रेस्क्यू की टीमें जो है वो पहुंची हैं। अभी ये तहकीकात होना बाकी हैं कि रेस्क्यू टीम में जो थी, चाहे फायर ब्रिगेड थी या दीगर रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स के जो लोग थे और एहलकार थे, वो कितने टाइम पे जो है वो पहुंचे, उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या था। फिर निगलिजेंस देखी जाएगी कि वार्ड के अंदर कौन कौन मौजूद था, कौन किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। सिक्योरिटी एहलकारों से भी यकीनी तौर पर जो है वो पूछताछ की जाएगी, वो भी तहकीकात का हिस्सा बनेंगे। जो है वो हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है उसको भी यकीनी तौर पर उनसे भी तहकीकात की जाएगी। और सबसे अहम जो है कि फायर सेफ्टी सिस्टम, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद होता तो शायद इन बच्चों की जानें जो हैं वो बचाई जा सकती थी। एक तरफ फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था, दूसरी तरफ अमला मौजूद नहीं था, और जो सबसे बड़ा जुल्म यहाँ पर हुआ कि जब रेस्क्यू टीमें पहुंची, तहकीकाती कमेटी बना दी गई है और इब्तदाई तौर पर ये सामने आया है कि इंक्यूबेटर में जो है ये आग लगी थी, जिसकी वजह से ये सानिया पेश आया। बहुत शुक्रिया आपका आसिया।